اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدمت کے لیے ان کے سامنے بنا ہوا تلا ہوا بچڑا جو ہے وہ پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کھانا انہوں نے نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، شاید یہ ہمارے دشمن ہوں۔ جب ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو وہ بول پڑے کہ اے ابراہیم، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہماری تو روحانی غذا ہوتی ہے، ہماری جسمانی غذا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری دی کہ ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔ انہوں نے بیٹے کی خوشخبری بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر بیٹے کی خوشخبری دینی ہوتی تو اس کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا، تو یہ تو فرشتوں کی جماعت آئی ہے، اچھے خاصے لوگ آئے ہیں، تو اس میں کوئی اور ہی مقصد ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارا اس قدر زیادہ فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ فما، پس کیا ہے، خطبکم، تمہاری مہم، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری مہم کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تو ان فرشتوں نے جواب دیا، کیا؟ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم، ایک قوم کی طرف، مجرمین، جو جرم کرنے والے، مجرم قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ اور مجرم قوم کون تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو کہ علاقہ صدوم میں رہتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس علاقے میں تھے؟ دمشق میں، اور ان دونوں علاقوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے پشاور اور لاہور کے درمیان فاصلہ ہے، کافی فاصلہ ہے۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مقصد کیا ہے، کس لیے بھیجے گئے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لنرسلا، تاکہ ہم پھینکیں، علیہم، ان پر، حجارتاً، پتھر، من طین، گارے سے بنے ہوئے، گارے سے بنے ہوئے، یعنی جس طرح گارے سے اینٹوں کو، پکی ہوئی اینٹیں بنائی جاتی ہیں، ان کو مارا جائے تو کافی لگتی ہے، سخت لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے جواب دیا تاکہ ہم ان پر گارے سے بنے ہوئے، یعنی پکی مٹی کے پتھر پھینکیں، مسومتاً، نشان لگائے ہوئے، عند ربک، آپ کے رب کے پاس سے، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ ایسے پتھر جن کے اوپر نشان لگائے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں نافرمان کا اس پر نام لکھا ہوا ہے کہ اس پتھر نے فلاں نافرمان کے اوپر آ کر گرنا ہے اور اس پتھر نے اس نافرمان کو تباہ کرنا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں پر نشان لگائے ہوئے تھے
اور جس پتھر پر نشان جس آدمی کا لگا ہوا ہوتا وہ پتھر اس کے سر پر آ کر گرتا اور وہ تباہ ہو جاتا۔ تو ان لوگوں پر 4 طرح کے عذاب آئے۔ ایک عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہاں بیان کیا کہ پتھروں کا عذاب آیا۔ دوسرا عذاب سورۃ الحجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، بس ان کو آ پکڑا ایک چیخ نے، 73 نمبر آیت ہے، تو ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تو ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور اسی صورت کے اندر 74 نمبر آیت میں اور اسی طرح سورۃ ہود کے اندر بھی آتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اوپر اٹھا کر اس کو نیچے پٹک دیا۔ اور سورۃ القمر میں کیا آتا ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ختم کر دیا، ایک لمحے میں ان کی آنکھوں کی روشنی لے گئے اور وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالا من، اس شخص کو، کانا جو تھا، فیہا اس بستی میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، اس بستی میں جو مومن لوگ تھے ہم نے ان کو بستی سے نکالا، ہم نے اس کو تباہی سے بچا لیا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیٹیاں تھیں اور چند ساتھی اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام جب اس بستی سے نکلنے لگے تو اپنی بیوی سے کہا کہ کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آ، تو بچ جائے گی۔ وہ کہتی ہے تیرے اوپر کلمہ پڑھوں، میں تیرے اوپر کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ بیٹیوں نے ماں کی منت کی، پاؤں پکڑے کہ اے ماں تو کلمہ پڑھ لے اور ہمارے ساتھ چل، لیکن وہ کہتی ہے میں اپنے دھڑے کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ تباہ تو ہو گئی لیکن اپنے دھڑے کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے دھڑے سے بچائیں۔ تو فرمایا فما وجدنا، پس نہ ہم نے پایا، فیہا اس بستی میں، غیر بیت، کسی ایک گھر کے علاوہ، من المسلمین مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ ہم نے اس بستی میں کسی اور گھر کو نہیں پایا۔ وہ ایمان والوں کا گھر، مسلمانوں کا گھر کون سا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ اس گھر میں چند کمرے تھے، ایک حضرت لوط علیہ السلام کے لیے اور کچھ اور کمرے تھے وہ ان کے ساتھیوں کے لیے تھے۔ اللہ تبارک و بڑی حویلی تھی، یا اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس ایک گھر کو بچایا، اس کے علاوہ جتنے بھی گھر تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑی، فیہا اس بستی میں، آیتاً نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون جو خوف کھاتے ہیں، العذاب العلیم دردناک عذاب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان بنا دیا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے بٹھا، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی مسلمانوں کے علاوہ جو اس عذاب سے بچی ہو۔ صرف اور صرف مسلمان جو حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے تھے وہ بچے، اور باقی سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان چھوڑ دیا عبرت کے لیے۔ آج کل کے جغرافیے میں اس کو بحر میت کہتے ہیں، اور اس بستی کے اندر جو تالاب ہیں وہ سارے کے سارے سیاہ ہیں، سیاہ پانی ہے ان کا، اور جو زمین مٹی کی رنگت ہے وہ بھی کچھ اور طرح کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی جا بنا دیا کہ جو لوگ وہاں سے گزریں یا جو لوگ اس بستی کے بارے میں سنیں تو وہ سن کر اس سے عبرت پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بنائیں، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائیں اور قرآن پاک کے تمام حقوق کو پورا کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔